ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن نہج بنہجہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں چند باتیں بطور فضیلت کے رکھنی ہیں۔ ہم جو یہاں جمع ہوئے اس طرح سے، یہ ایک مجلس ہے جس کو قرآن کی مجلس کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی فضائل اعمال کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں اور بازار کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، ارے تم یہاں ہو، مسجد میں تو اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے، اس کو نکال دو، مسجد میں تو اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے اور تم لوگ یہاں بازار میں ہو۔ تو لوگ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آئے، مسجد کی طرف آئے، مسجد سے ہو کے واپس پہنچے بازار میں۔ حضرت ابو ہریرہ وہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہو رہا تھا وہاں؟ فرمایا کہ وہاں تو قرآن کے حلقے لگے ہوئے تھے، ایسی مجلسیں لگی ہوئی تھی قرآن کی۔ فرمایا کہ وہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے، کیا ہے؟ اور ایسی مجلسوں کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور ایسی مجلسوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی ان مجلسوں میں کرتے ہیں فی من عندہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو لوگ ہیں یعنی فرشتے، تو فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری مجلس کی فضیلت اور اہمیت۔ تفسیر قرآن پاک کی آج شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تفسیر قرآن کا کون سا حق ہے اور تفسیر کیوں کی جاتی ہے۔ تفسیر قرآن کا چوتھا حق ہے۔ کون سا حق ہے؟ ہاں، قرآن کے 5 حق ہیں جس میں سے تفسیر چوتھا حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، گو ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ جو لوگ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر کیا پڑی ہوئی ہے؟ تالا پڑا ہوا ہے، قفل پڑا ہوا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر قفل پڑا ہوا ہے، تالا پڑا ہوا ہے۔ تو قرآن کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے دل اللہ نے کھول دی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے۔
ایک تو ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سمجھنا، اور پھر جو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ سمجھ بھی گئے اب کیا کریں، اب ہے اس کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے حکموں پر چلنا، قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ سب سے پہلی سورت قرآن کی کون سی ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کون سی ہے؟ ہاں، دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم کو کہ میں یہاں کوئی بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، یہ ایک کلاس ہے، ایک کیا ہے؟ کلاس ہے یہ، اور کلاس کے اندر یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، وہ جو سمجھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے، اسے سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ اور یہاں جو انداز ہوگا وہ کوئی بیان کا نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے سمجھانے کا ہوگا، اور آپ حضرات جب سمجھ جائیں تو اس کو بیان بھی کریں۔ جیسے ابھی میں نے سورہ فاتحہ کا پوچھا، بس اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ تو قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اندر اور سورہ فاتحہ کی کیا خصوصیت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب سے پہلے قرآن کے اندر رکھا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اس کو قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی سورت قرار دیا، گویا کہ قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ نماز جو شروع ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ نماز جو شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کوئی سورت جو نازل کی، مکمل سورت جو نازل کی وہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ تھی۔ سب سے پہلے کون سی تھی؟ سورہ فاتحہ۔ آیتیں تو اور بھی نازل ہوئیں، لیکن کسی سورت کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، کسی کی کتنی آیتیں نازل، کسی کی 7 ہوئیں۔ جیسے سب سے پہلے قرآن کی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن مکمل کوئی سورت نازل ہوئی ہے سب سے پہلے تو وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 3 فضیلتیں ہو گئیں۔ خصوصیت، چوتھی خصوصیت سورہ فاتحہ کی یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ ہے۔ بھائی ایک وہ ہے نیوز پیپر پڑھا، کسی نے نیوز پیپر پڑھا، اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ آج تم نے نیوز پیپر میں کیا پڑھا؟ تو آپ بتائیے، کیا وہ پہلے پیج سے لے کر 12ویں پیج تک، تقریباً 12 پیج ہوتے ہیں پیپر کے عام طور پہ، تو 12 پیج تک وہ شروع سے آخر تک سناتا ہے کیا؟ نہیں سناتا۔ اس کا جو لب لباب ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی چوتھی خصوصیت کیا ہے کہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، متن ہے، اور پورا قرآن اس کی شرح ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کی تشریح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
ہمارے اوپر انعام کر جس طرح سے تو نے ان لوگوں پر انعام کیا. یہ دعا کرتا ہے آدمی. تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ اللہ کے دربار میں ایک درخواست لگانا ہے، ایک ایپلیکیشن لگانا ہے کہ ہماری یہ دعا ہے اللہ، اب آپ اس کو قبول کر لی. اب وہاں سے جواب آ رہا ہے، تو وہ جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ پورا قرآن اس کا جواب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، ھذا الکتاب نہیں کہا. اچھا یہ دو باتیں بھی یاد رکھ لیجیے، عربی کے اندر ھذا اور ذالک یہ دو لفظ ہیں. ھذا استعمال ہوتا ہے موجودہ چیز کے لیے، جیسے میں یہ کہوں کہ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے. اور کسی غائب کے بارے میں کہوں کہ ذالک رجل، وہ ایک آدمی ہے. تو یہ دو لفظ ہیں عربی کے. ھذا موجود چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالک غائب چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ھذا استعمال نہیں کیا کہ ھذا الکتاب، الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ کیا استعمال کیا؟ ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب. کون سی کتاب؟ جس کے بارے میں تم دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تم دعا کر رہے تھے. اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پانچویں خصوصیت، بلکہ پانچویں یہ اس کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ اسی لیے حدیث کے اندر اس سورت کا نام سورہ شفا کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ سورہ شفا کہا گیا ہے. بھائی یہ موٹی موٹی باتیں تو یاد رہیں گی نا سب کو، تو کیا نام رکھا گیا ہے اس کا؟ سورہ شفا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی سورہ فاتحہ کے بارے میں. اب سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس لیے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے. سورہ نمل کی آیت ہے. سورہ نمل کی آیت جو 19ویں پارے کے اندر ہے، 15 لائن والے قرآن کے اندر 18ویں صفحے کے اوپر ہے. وہ 15 لائن کا جو قرآن ہوتا ہے اس کے اندر 18ویں صفحے پر ہے. تو قرآن کا جز ہے. بسم اللہ کے بارے میں جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت مل گئی تب بھی جو جاہلیت والے لوگ تھے زمانہ جاہلیت کے، وہ ہر کام کی شروعات اپنے بتوں کے نام سے کرتے تھے. کس کے نام سے کرتے تھے؟ بتوں کے نام سے کرتے تھے. تو اس کے رد میں، یعنی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی. لیکن یہ بہت بعد میں نازل ہوئی. اس سے پہلے اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے شروع کیجئے. تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام سے ہر کام کی شروعات کرتے تھے. اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ آپ اپنے ہر کام کی شروعات اپنے پاک پروردگار کے نام سے کیجئے، شروع کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی تب تک بسمک اللہم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بسمک اللہم. اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جزو ہے.
اور ہر سورت کے شروع میں اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر سورت کے شروع میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ کے اندر 3 لفظ ہیں، یہ جو کلمہ ہے بسم اللہ یہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ کتنے لفظوں سے؟ 3۔ سب سے پہلا اس میں ہے با، اس کے بعد اسم، اس کے بعد اللہ، بسم اللہ، با، اسم اور اللہ۔ عربی کے اندر با کا جو لفظ ہوتا ہے وہ 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنی کے لیے؟ 3 معنی۔ ایک تو وہ استعمال ہوتا ہے کسی کے ساتھ ملانے کے لیے، کسی کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے۔ تو بسم اللہ کا ایک مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ساتھ کے معنی دیتا ہے با۔ اور با کے دوسرے معنی آتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنے کے، کسی سے مدد مانگنے کے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا، ہم جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد کے نام سے، کہ اللہ سے مدد کرتے ہوئے آدمی جو ہے شروع کر رہا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہوا برکت کا۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا تیسرا مطلب کیا ہو جائے گا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو یہ ہو گئی بسم اللہ کی تفسیر، با کی تفسیر ہو گئی۔ اب ہے اسم۔ اسم کے کیا معنی ہے؟ اسم نام کو کہتے ہیں۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ عربی میں آپ کو پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ ما اسمو کا، جس کو ملا کر اس طرح سے پڑھتے ہیں مسمو کا، ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے۔ جیسے انگلش میں پوچھا جاتا ہے واٹ از یور نیم، اور اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے واٹس یور نیم۔ اسی طرح سے ما اسمو کا الگ اور مسمو کا ملا کر۔ تو اسم کے معنی کیا ہوئے؟ نام کے۔ اور اللہ کا کوئی وہی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی اللہ کے جتنے نام ہیں، عظیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، غفور ہے، جتنے نام ہیں یہ سب صفاتی نام ہیں۔ لیکن اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ایک چیز اور بہت غور کرنے کی یہ ہے کہ بسم اللہ کے اندر جب بسم اللہ لکھی جائے گی تو بے کو سین کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا۔ بسم اللہ کی خاصیت کیا ہے؟ بے کو کس کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا؟ سین کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا۔ بے پھر سین پھر میم۔ لیکن قرآن پاک میں بسم اللہ کے علاوہ جتنی بھی جگہ آئی ہیں، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں با کے بعد الف آتا ہے، با کے بعد کیا آتا ہے؟ الف آتا ہے۔ اسی طرح سے ما اسمو کا جو میں نے کہا تھا اس میں بھی با کے بعد الف آتا ہے، با ڈائریکٹ سین سے نہیں ملتا۔ تو بسم اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ بسم اللہ با اور سین کو ملا کر لکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بسم اللہ کی تفسیر، ٹھیک ہے۔ اب آگے 2 لفظ 2 کلمے ہیں، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح، ورنہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کا لفظ کیا ہے؟ یہ رحمان کی کیا خاصیتیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں؟ تو فرمایا کہ رحمان جو ہے خاص لفظ ہے۔ رحمان کیسا لفظ ہے؟ خاص لفظ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ عام لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ عام لفظ ہے۔ یعنی رحمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا پر جتنے بھی انسان، جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں، جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں ان سب پر وہ رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ رحمان کی خاصیت ہے۔ اسی لیے
مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے، جس کو معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اگر یہ کسی کا نام ہو تو اس کو شارٹ کٹ میں رحمان کہہ کر بلانا ناجائز ہے۔ جیسے اپن کہتے ہیں نا رحمان بھائی یہاں تو آؤ، کہتے نہیں کہتے، کسی کا نام ہو اس سے پہلے عبدل لگانا ضروری ہے، ڈائریکٹ نام لینا ناجائز ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح سے فضل الرحمن نام ہوتا ہے، عبد الرحمن نام ہوتا ہے، تو رحمان ڈائریکٹ لینا ناجائز ہے، اس کے ساتھ عبدل لگانا ضروری ہے، عبد الرحمن۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی انسان اس لائق نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب پر رحمت نازل کر سکتا ہو۔ ہاں ایک آدھ پر تو وہ رحمت کا مقصد یہ ہے کسی کو کھانا کھلا دیا تو رحم ہے، رحمت جو ہے رحم سے بنا ہے، رحمت کر دی اس نے، رحم کر دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو جو ہے کوئی اور مدد کر دی، تو یہ کسی انسان کی خاصیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ عام لفظ ہے جو صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مکمل رحمت اللہ تبارک و تعالی نازل کرتے ہیں، مکمل رحمت۔ تو یہ رحمان اور رحیم کے اندر فرق ہے کہ رحمان عام رحمت کو کہتے ہیں اور رحیم تام رحمت کو کہتے ہیں، اور رحیم جو ہے کسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی ایک آدمی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ارے صاحب فلاں صاحب بہت رحیم ہے صاحب، فوراً رحم آ جاتا ہے انہیں، کہتے ہیں نا فلاں صاحب بہت رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں استعمال ہوا رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوا، تو رحیم کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رحمان اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ بندوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے عبد لگانا پڑے گا، یعنی یہ ہو جائے گا رحمان کا بندہ۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں بندے کے، عبد کے معنی کس کے ہوتے ہیں؟ بندے کے۔ تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ یہ ہو گئی بسم اللہ کی تفسیر بہت مختصر انداز کے اندر۔ اب اس سے پہلے ایک چیز اور اعوذ بھی پڑھی جاتی ہے، بس انشاءاللہ کتنی دیر ہو گئی اپن کو ہیں؟ آدھا گھنٹہ تو نہیں ہوا نا ابھی؟ ہاں جی 20 منٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے اعوذ پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن کو جب ہم شروع کریں گے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ دو باتیں سمجھاؤں گا میں۔ قرآن یہ ہم نے کھولا، اب ہم شروع کرنا ہے، تو اب ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذال نکلے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے۔ تو سب سے پہلے اعوذ پڑھی جاتی ہے، قرآن کو شروع کرنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور بیچ میں کوئی دوسری صورت آ گئی، اب وہاں اعوذ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اعوذ صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے پڑھی جائے گی، قرآن کو پڑھنے کے لیے پڑھی جائے گی، اور بسم اللہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھر کا دروازہ کھولو تو بسم اللہ کر کر، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر، سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھ کر، بستر پر لیٹو تو بسم اللہ پڑھ کر، کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر،
پینا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے بعد لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کھانا ایمان والے بھی کھاتے ہیں، غیر ایمان والے بھی کھاتے ہیں. کھانا دنیا کے اندر اللہ کی دوسری مخلوق بھی کھاتی ہے. دنیا کے اندر ایمان والے بھی سوتے ہیں، دوسری مخلوق بھی سوتی ہیں، غیر ایمان والے بھی سوتے ہیں. وہ لوگ بھی سواری کا استعمال کرتے ہیں اور ایمان والے بھی سواری کا استعمال کرتے ہیں. تو ہر چیز کا استعمال جو ایمان والے کرتے ہیں وہ غیر ایمان والے بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ یہ خصوصیت کر دی، یہ خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اور خاص طور پر اس امت کے ساتھ اس لیے کہ دوسری امتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، نہ زبور کے اندر، نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ دوسری کتابوں کے اندر. ہاں دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کیا استعمال کرتے تھے؟ بسمک اللہم. تو دوسرے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ نے بسم اللہ کو نازل کیا، بسم اللہ کو اللہ نے نازل کیا. تو ہر کام کو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کو رحمت بنا دیا کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں. تو آدمی دنیا کا کام کر رہا ہے، بسم اللہ گاڑی پر بیٹھ کر اپنے کام کے لیے دکان جا رہا ہے، لیکن بسم اللہ اس نے پڑھ لی تو وہ جتنی دیر تک گاڑی چلاتا رہے گا اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی، حادثات سے، بری بلاؤں سے اللہ حفاظت فرما لیں گے. یہ دنیا کا فائدہ ہے. آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ بری بلاؤں سے، حادثات سے، مصیبتوں سے بچا لیں گے. کھانا کھائے گا بسم اللہ پڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھانے کے اندر نورانیت پیدا کر دیں گے جس سے اس کا ایمان بڑھ جائے گا. تو ہر کام کے شروع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. لیکن اعوذ صرف قرآن کے شروع میں پڑھی جائے گی، اور وہ بھی ایک سورت کے علاوہ. یعنی ایک سورت ایسی ہے قرآن کی جس میں نہ اعوذ پڑھی جائے گی نہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، اگر وہ درمیان میں آ رہی ہے. اور اگر ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں تو پھر اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ 10ویں پارے کی سورہ توبہ ہے، جسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ، یہاں سے وہ شروع ہے. اگر ہم پڑھتے جا رہے ہیں یعنی پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور بیچ میں وہ سورت آ گئی تو نہ اعوذ پڑھنا ہے نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، بس براءت سے شروع کر دینا ہے. لیکن اگر وہیں سے قرآن شروع کرنا ہے ہمیں تو اعوذ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. آ گئی نا بات سمجھ میں؟ تو یہ بسم اللہ اور اعوذ کے بارے میں آپ کو یہ باتیں بتائی گئیں، لہذا ان باتوں کو یاد رکھیں، ان باتوں کو اپنے گھر میں جا کر بھی سمجھائیں جو مختصراً یاد رہ جائیں ہمارے ذہن میں. بھائی ماں بہنیں تو آئی نہیں یہاں سننے کے، اب ہو سکتا ہے ان کو یہ بات نہیں معلوم ہو کہ ایک صورت ایسی ہے جس میں اعوذ بسم اللہ دونوں نہیں پڑھنا ہے. تو یہ بات اپنے گھروں پر بھی بتائیں اور بسم اللہ کی فضیلت بھی سنائیں. روٹی پکا رہی ہیں بسم اللہ سے شروع کریں، جھاڑو دے رہی ہیں بسم اللہ سے شروع کریں، کب بستر بچھا رہی ہیں بسم اللہ سے شروع کریں، بستر اٹھا رہی ہیں بسم اللہ سے شروع کریں. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کوئی وقت نہیں لگ رہا اس کو کہنے میں، لیکن یہ ہے کہ آپ دنیا کا کام کر رہا ہو، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو، آپ نے وہ پڑھ کر لیا تو وہ عبادت کے اندر شمار ہو جائے گا. تو آ گئی اتنی باتیں سمجھ میں. اب انشاءاللہ سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی.